السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، معمول کے مطابق آج پھر میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کے ابھی حاضر خدمت ہوں، معمولات، باب نیم، فصل اول، کتاب انوار شاہ ولایت، صفحہ نمبر 506۔ حضور قبلہ عالم سیدی و ملجائی پیر سید شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آپ جو بھی عمل فرماتے اس میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کا درجہ کرامت سے زیادہ ہے۔ نماز باجماعت، حضرت قبلہ عالم کا معمول تھا کہ گھر ہوں یا سفر میں آپ پنجگانہ باجماعت ادا فرماتے تھے۔ مسجد میں پنجگانہ نماز ہوتی تھی، سردی ہو یا گرمی، ہر حال میں آپ مسجد میں نماز باجماعت ادا فرماتے، اور اکثر جماعت خود کرواتے تھے۔ کوئی عالم دین مہمان آئے تو حوصلہ افزائی کے لیے ان کو نماز پڑھانے کا حکم دیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل تھا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، سورہ بقرہ آیت 43۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ عام حالت تو درکنار میدان جنگ، جہاں دشمن کے حملے کا خطرہ ہو، مجاہدین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ نساء آیت 102 میں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم ان کے ساتھ ہو اور نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو پیچھے ہو جائیں۔ اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، وہ تمہارے مقتدی ہوں اور چاہے کہ اپنی پناہ اور ہتھیار لیے رہیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جماعت میدان جنگ میں بھی معاف نہیں۔ اور جان کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف 97، ترجمہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، جب وہ اکٹھی ہو جائیں تو نماز کا حکم دوں، پس اس کے لیے اذان دی جائے، پھر لوگوں میں سے ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، پھر ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے تو ان کو گھروں میں جلا دوں۔ ایک روایت میں ہے اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو ان کو گھروں میں جلانے کا حکم دیتا۔ مشکوٰۃ شریف 97۔ اور جماعت کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو، اس نماز سے جو گھر میں بازار میں پڑھی گئی ہو 25 گنا دگنی ہوتی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، تو جو قدم اٹھاتا ہے اس کے بدلے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور پھر جماعت پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو رہے گا فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ بخاری شریف جیم 1:90۔ بعض احادیث میں 72 درجے ثواب کا ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف جیم 1:33، جس نے 40 دن اللہ کے لیے نماز با جماعت یوں ادا کی کہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوا، لکھ دی اس کے لیے 2 برائتیں، ایک دوزخ سے دوسری نفاق سے خلاصی۔ تو معلوم ہوا مسجد کا آباد کرنے والا ایماندار ہے، مسجد کی طرف چل کر جانا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، نماز با جماعت سے جہنم سے خلاصی حاصل ہوتی ہے، نماز با جماعت رضائے الہی اور خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ نماز با جماعت پڑھنے سے قیامت کے دن نورانی تاج سے نوازا جائے گا۔ حضور قبلہ عالم بسانوی رحمۃ اللہ علیہ حکم الہی اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے گھر ہو یا سفر ہر حال میں نماز با جماعت ادا فرماتے تھے، اور جب آپ گھر ہوتے تو اپنے گھر میں آپ کبھی نماز نہیں پڑھتے، بلکہ بارش ہو یا برف، شدید سردی ہو یا باران، چاہے 5 فٹ برف ہی کیوں نہ پڑی ہو، آپ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مسجد میں جا کر نماز با جماعت ادا کرتے تھے، اور حالت سفر میں بھی آپ ہمیشہ اور ہر حال میں نماز با جماعت ادا کرتے تھے۔ آپ کے عقیدت مندوں کو بھی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اس لیے کہ نماز با جماعت ادا کرنے سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نماز با جماعت ادا کرنے سے آپس میں ہمدردی و محبت بڑھتی ہے، نماز با جماعت ادا کرنے سے عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، نماز با جماعت مساوات اور ہمدردی اور حصول رحمت کا ذریعہ ہے، نماز با جماعت انسانی جذبے کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔